الی یوم الوقت المعلوم۔ اس نے کہا اے میرے مالک تو پھر مجھے تو مہلت دے دے اس دن تک کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ کہا تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، مقررہ وقت والے دن تک۔ علامہ طباطبائی لکھتے ہیں مقررہ وقت والا دن وہ دن ہے جب پروردگار عالم انسانی معاشرے کی اصلاح کرے گا، فساد کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکے گا۔ اس کے بعد کوئی پروردگار عالم کے سوا کسی کی پرستش نہ کرے گا، اور وہ ابلیس کی عمر کا آخری دن ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ابلیس نے قیامت تک کی مہلت مانگی، لیکن پروردگار عالم نے مسترد کر دی اور فرمایا تجھے مقررہ وقت والے دن تک مہلت دی گئی۔ جب وہ معینہ دن آئے گا، ابلیس اور آدم سے اس روز تک اس کی پیروی کرنے والے سب ظاہر ہوں گے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی لوٹ کر آئیں گے۔ یہ ان کی رجعت کا دن ہوگا، جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی رجعت کا دن آن پہنچے گا، اور وہ اپنے اصحاب کے ہمراہ آئیں گے، اور شیطان بھی اپنے اصحاب کے ہمراہ آئے گا، اور کوفے کے قریب فرات کے کنارے ان کا آمنا سامنا ہوگا، تو ان کے درمیان ایسا کشت و خون ہوگا جو اس سے قبل واقع نہ ہوا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب 100 قدم پیچھے آئیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض کے پاؤں فرات کے پانی میں داخل ہوں گے۔ پھر آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا اتر آئے گا جو فرشتوں سے بھرا ہوا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہاتھ میں نور کی تلوار ہوگی بادل سے آگے آگے آئیں گے۔ شیطان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑے گی تو پسپا ہو جائے گا، اور اس کے اصحاب کہیں گے اب جو تو کامیاب ہو چکا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ شیطان کہے گا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں جہانوں کے پروردگار سے خوفزدہ ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا تعاقب کریں گے اور اس کو آ لیں گے، اور اپنے ہتھیار سے اس کے 2 کندھوں کے درمیان وار کریں گے، جس کے بعد وہ اور اس کے تمام اصحاب ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جس معین دن تک شیطان کو مہلت دی گئی تھی، مقررہ وقت والا دن۔ اب اس دن کے بعد کوئی پروردگار عالم کے سوا کسی کی پرستش نہ کرے گا۔ اب فساد کی جڑوں کو کھاڑ پھینکا گیا ہے۔ پروردگار عالم نے انسانی معاشرے کی اصلاح کر دی ہے، اور اب یہ ابلیس کی عمر کا آخری دن ہے۔ اب لوگ خدا کی یکتائی پر ایمان لا کر صرف اور صرف اس ہی کی پرستش کریں گے، اور کسی چیز کو خدا کے ساتھ شریک قرار نہیں دیں گے۔ اس روایت کے مطابق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام 44,000 سال حکومت کریں گے۔ دیگر روایات میں کہیں 7 سال، کہیں 19 سال، کہیں 20 سال اور کہیں 44 سال تحریر ہے۔ شیخ مفید
الارشاد میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہر سال 10 سال کے برابر ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ اس تمام مدت میں دنیا کے تمام مظلوم بلائے جائیں گے اور ان پر ظلم کرنے والے حاضر کیے جائیں گے، حتیٰ کہ آل محمد علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والے بلائے جائیں گے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قیادت میں آل محمد مظلوموں کی فریاد رسی فرمائیں گے اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام امور میں نگرانی کا فریضہ ادا کرنے کے لیے موجود رہیں گے۔ اسی دوران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی سابقہ زمینی زندگی جو 23 سالہ تھی اور 7 سالہ موجودہ زمینی زندگی کا اس میں اضافہ کر کے 40 سال کی عمر میں انتقال کر جائیں گے، اور آپ کو روضہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کر دیا جائے گا۔ یہ دور وہ دور ہوگا کہ جب دشمنان آل محمد کو قیامت میں عذاب اکبر سے پہلے رجعت میں عذاب ادنیٰ کا مزہ چکھایا جائے گا۔ اس دور میں تمام شہداء کو بھی رجعت میں ظاہری زندگی دی جائے گی، تاکہ اس کے بعد جو موت آئے اس سے آیت کے حکم کلو نفس ذائقۃ الموت کی تکمیل ہو سکے اور انہیں موت کا مزہ نصیب ہو جائے۔ اسی رجعت میں باوعدہ قرآنی آل محمد علیہ السلام کو جو حکومت عامہ حاصل ہوگی وہ تمام عالم میں پھیلی ہوگی، اور زمین کا کوئی گوشہ ایسا نہ ہوگا جس پر آل محمد علیہ السلام کی حکومت نہ ہو۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں ان الارض یرثها عباد الصالحون اور نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم الوارثین موجود ہے، اور یہ آیات قرآنی اس بات کو ثابت کرتی ہیں۔ اب رہ گیا یہ کہ یہ کائنات کی ظاہری حکومت و وراثت آل محمد علیہ السلام کے پاس کب تک رہے گی، اس کے متعلق مختلف روایات بیان ہوئی ہیں، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر امام علی ترتیب حکومت کریں گے اور نظام عالم پر حکمرانی کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔